السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو مکالمے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہوٹل کے مینیجر اور گاہک کے درمیان مکالمہ کس طرح سے چلتا ہے۔ ہوٹل اور مینیجر کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ کا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے اس کی تفصیل بیان کروں، یاد رکھیے کہ یہ جو ایک گفتگو ہے دو افراد کے درمیان، یہ ایک تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ پیشہ ورانہ گفتگو کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ شاید اس لیے کہ دونوں ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی جانب سے اجنبی بھی ہو سکتے ہیں، اور انتہائی پروفیشنل انداز کے اندر جب وہ گفتگو ہوتی ہے، اور مینیجر تو چونکہ بیسیکلی ہوٹل کا ہوتا ہے، اس لیے وہ پروفیشنل انداز میں گفتگو کرے گا، اور بے تکلفی کا جو عنصر ہے شاید گفتگو کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے ہماری تحریری صورت کے اندر بڑھتا چلا جائے، آغاز کے اندر ہمارے پاس سلسلہ اسی طرح سے ہی چلتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک تیسرا کردار بھی ہو سکتا ہے جو کہ درمیان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کردار معاون کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس میں بیرا آ جاتا ہے جو بیچ میں آتا ہے اور اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، اور مکالمے کے درمیان بات چیت کا آغاز اس طرح چلتا رہتا ہے۔ آغاز ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک منظر دیا جا رہا ہے، جس طرح شہر کے خوبصورت یا صاف ستھرے ہوٹل میں جو مینیجر ہے خاص طور پر وہاں پر موجود ہیں، شاہد صاحب جو ہیں ان کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر، اور ہوٹل کا جو مینیجر ہے وہ انہیں خوش آمدید کہتا ہے، اور دونوں کے اندر پھر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا گفتگو کے آغاز ہمارے پاس ہے، جس طرح ایک کردار ہمارے پاس ہے شاہد صاحب، جو کہ کسی ایک کمپنی میں ملازم ہیں اور آئے ہیں یہاں پر ہوٹل کے اندر رہنے کے لیے، اور وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جناب۔ مینیجر آگے سے ان کے سلام کا جواب دیتا ہے، ندائی علامت ہمارے سامنے ہے کسی بات کے توقف کے لیے، اور آگے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ مینیجر ہمیشہ پروفیشنل انداز کے اندر ہوٹل کے اندر جو ہے اس طرح سے بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شاہد صاحب اس کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ جی مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ مینیجر کہتے ہیں کہ آپ کتنے دن کے لیے یہاں پر قیام فرمائیں گے؟ شاہد صاحب کہتے ہیں تقریباً 3 دن تو لگ جائیں گے۔ تو یہ نارمل گفتگو ہوتی ہے، جب مینیجر پوچھتا ہے تو اس کے جواب کے اندر جو کسٹمر ہے یا گاہک ہے وہ ہمیشہ ان کو اپنے قیام کے جو ہے وہ دن ہیں وہ ان کے بارے میں بتاتا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہاں اس مقصد کے مقصد نہ بھی بتایا جائے لیکن کم سے کم وہ دن بتا دیتا ہے کہ مجھے اتنے دن یہاں پر جو ہے اس کو قیام کرنا ہے یہاں پہ۔ اس سلسلے کے اندر عام طور پر اس گفتگو کے بعد مینیجر جو ہے وہ کمرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ اس کمرے کی چابی ہے، اور کون سی منزل پر، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی یا 5ویں منزل پر جو کمرہ ہے یہ اس کا نمبر ہے، اور اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اچھا، مینیجر آگے سے کہتا ہے کہ آج کل مہمانوں کی آمد زیادہ ہے، اسی لیے پہلی منزل پر جو ہے وہ کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پہلی منزل پر کمرہ دے دیتا۔ تو مینیجر چابی دیتے ہوئے اس کو کہتا ہے یہ دوسری منزل یا تیسری منزل پر جو ہے وہ کمرہ موجود ہے۔ تو آگے سے جو گاہک ہے یا شاہد صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، لیکن کمرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو مینیجر آگے سے اس کی بات کا جواب دیتے ہیں جی ہمارا یہ جو ہوٹل ہے یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، اور ہم نے ہر ایک کمرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، جس کے تکیے اور چادریں اور باقی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انتہائی نفاست کے ساتھ رکھی گئی ہیں اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ ساتھ میں جو ہے وہ شاہد صاحب کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے پھر آپ کا جو ہوٹل ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی دیگر ہوٹل ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، ان سروسز کی بدولت جو ہے جو ہوٹل ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو مینیجر جس کے جواب میں کہتا ہے کہ جی ہماری جو سروسز ہیں جو بہت زیادہ تیز ہیں عام دوسرے جو ہے وہ ہوٹل کے مقابلے کے اندر، اور ہمارے ہاں پانی بھی گرم ہر وقت جو ہے وہ رہتا ہے، گیس بھی میسر ہے، ہیٹر بھی آپ چلا سکتے ہیں سردی کی سچویشن میں، اے سی بھی چلایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ کھانا بر وقت جو ہے وہ ناشتہ دوپہر کا اور رات کا کھانا بھی 15 سے 20 منٹ کے اندر جو ہے ہم آپ کے کمرے کے اندر جو ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس بات پر جو ہے وہ شاہد جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جی میں تھوڑی دیر تک آپ کو جو ہے وہ کال کرتا ہوں، اور ٹیلی فونک جو نمبر سے، اور انٹر کام کا جو نمبر ہے بیسیکلی اس کو وہ ڈائل کرنے کے لیے مینیجر اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں جو مینیجر ہے وہ بیل دیتا ہے، اور جو بیرا ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے مینیجر کہ جی صاحب کا جو ہے وہ سامان اپنے ساتھ لے جائیں اور کمرے کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھوائیے۔ تو کمرے کے اندر رکھوانے کی سچویشن میں وہاں پر جا کر اس کا جو وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ، یہ بات چیت ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے، مطلب اس سے پہلے کہ وہ سامان لے کر جائیں تو جو شاہد صاحب ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ مینیو کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فی الوقت آپ کے پاس جو کہ میسر کیا ہے کھانے میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بریانی جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ اچھی ملتی ہے،
اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ آپ کو جو چکن پیس ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سرو کرتے ہیں، گرلڈ ہوتا ہے، اس کی خاصیت جو ہے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نارمل ہوتا ہے یا اسپائسی ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لحاف جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، تکیے ہمارے جو ہے وہ بڑے آرام دہ ہوتے ہیں، تو نیند بہت اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی آتی ہے، خاموشی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں پر ایک اچھا ماحول آپ کو ملے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم بات چیت کو کرتے ہوئے آگے جو مینیجر اور شاہد صاحب ہے دونوں کے درمیان میں گفتگو جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے وہ بہرا جو ہے وہ سامان لے کر اوپر چلا جاتا ہے، اور مینیجر ان سے یہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ انٹر کام سے کال کر کے بآسانی ہم سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ تو یہاں پر ابھی خدا حافظ والا مرحلہ بھی نہیں ہوتا، بس ایک دوسرے سے اجازت لی جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ کار ہے کہ اگر ہوٹل کے مینیجر اور گاہک کے درمیان اس طریقے سے بات چیت ہوگی تو مکالمے کا انداز ہمارا یہ صورت اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے ہم مکالمے کو لکھ سکتے ہیں۔